ہم اس لیے آئے ہیں کہ جا اس کی بارگاہ میں رہا تھا جس سے رب بھی محبت رکھتا ہے، ہم فرشتے بھی محبت رکھتے ہیں۔ اس کی بارگاہ میں جا رہا تھا، دل میں سچی نیت کر کے جا رہا تھا، ہم تو اس کو جنت میں لے جانے آئے۔ اب فرشتوں کے درمیان بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ جنت کے جوتی دینے والے کہنے لگے ہم جنت میں لے کر جائیں گے، اور دوزخ کے جوتی دینے والے کہنے لگے ہم دوزخ کی آگ میں اس کو جلائیں گے۔ جھگڑا شروع ہو گیا۔ معاملہ رب کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ رب نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کہ رب سب جانتا ہے، پھر بھی پوچھا معاملہ کیا ہے؟ جہنم کے جوتی دینے والے فرشتوں تم بتاؤ کہ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے یا رب العالمین تو ہم سے بہتر علم والا ہے، بہتر جانتا ہے۔ اس شخص نے 100 قتل کیا ہے، اس کے بہت گناہ ہیں، 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 10 بھی نہیں، 20 بھی نہیں، پورے 100 قتل کر دیے ہیں۔ ہم اس کو جہنم کی آگ میں لے جانے آئے ہیں۔ اب وہ اللہ رب العالمین کی جب وہ موقع بیان ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے پوچھا جنت کے ڈیوٹی دینے والے فرشتوں تم کیوں آئے ہو؟ جنت کے ڈیوٹی دینے والے فرشتوں نے کہا یا رب العالمین تو بہتر جانتا ہے، بہتر علم والا ہے، ہم مانتے ہیں کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، لیکن جا بھی تیرے پیارے کی بارگاہ میں رہا تھا، اس پیارے کی بارگاہ میں رہا تھا جس سے یا رب تو بھی محبت رکھتا ہے، ہم بھی محبت رکھتے ہیں، عرشی بھی محبت رکھتے ہیں، اور سارے فرشی بھی محبت رکھتے ہیں۔ اس پیارے کی بارگاہ میں جا رہا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، واقعہ ارشاد فرما رہے عبداللہ ابن مسعود اس کو کوٹ فرما رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ان موتیوں کو پرو رہے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا ابھی معاملہ حل ہو جائے گا، کیوں لڑ رہے ہو؟ میں رب حکم فرماتا ہوں جاؤ زمین پر قدموں کو ناپو، اگر قدم میرے ولی کی بارگاہ میں زیادہ ہوئے تو پھر بخشا جائے گا، اگر قدم ولی کی بارگاہ کی طرف کم ہوئے، دوسری سمت کی طرف زیادہ ہوئے تو پھر بخشش کوئی نہیں۔ سیدھی عارف کھڑی نے فرمایا ہے ہر مشکل دی جو مسئلہ کہیں سے حل نہیں ہوا وہ اللہ نے ان پیاروں کو قوت دی ہے کہ وہ مشکلیں حل کر دیں۔ مولا علی مشکل کشا، آپ کہتے ہیں نا مشکل کشا، کیوں؟ آپ امام الاولیاء ہیں، امام الاتقیاء ہیں، امام الثقلین ہیں، آپ ولیوں کے سردار ہیں، اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں مشکل کشا۔ تو وہ ادھر سے ہی ولیوں کو یہ سارا فیض آ رہا ہے، ادھر سے ہی آ رہا ہے۔ اس لیے عارف کھڑی فرماتے ہیں ہر مشکل دی دیارو او مردان دی ہچیا ولیوں کی، اس سے مراد یہ اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کی طرف پہ جو نہیں جاتا ہے پھر ان کا پیچھا شیطان کرتا ہے، شامت پڑ جاتی ہے ان کے پیچھے، وہ اللہ کے ولیوں کی طرف پہ نہیں جاتے ہیں ان سے نسبت، لیکن جو چلا گیا پھر ہر مشکل دی کنجی یار، ان کے مشکل کی چابیاں ان کے پاس ہے کہ وہ حل کر دیتے۔ رب العالمین نے یہ فیضان ان کو عطا فرمایا ہے۔
اب عزیزان گرامی، اب فرشتے، اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا ہے فرشتوں زمین پر چلے جاؤ۔ قدم تو اس نے ایک اٹھایا تھا، تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کے قدم ولی کی بارگاہ میں کم ہوئے، کیونکہ ایک قدم اٹھایا ہے ولی کی بارگاہ، مر گیا۔ 5 میل کا سفر ہے، دوسری جانب قدم زیادہ ہیں، ولی کی جانب قدم کم ہے، ظاہری سی بات ہے۔ لیکن جب فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا فرشتوں زمین پر چلے جاؤ، زمین کو ناپو، قدم میرے پیارے کی بارگاہ میں زیادہ ہوئے پھر جنت والوں تم لے جانا، اگر کم ہوئے پھر جہنم کی ڈیوٹی دینے والوں تم لے جانا۔ زمین پر تو جاؤ۔ اب زمین پر وہ جا رہے ہیں، وہاں رب کی رحمت کو جوش آیا، اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم فرمایا زمین، بولیے سبحان اللہ، اے زمین فرشتوں کو پتہ نہ چلے اپنی تنابوں کو کھینچ لے، اپنی تنابوں کو کھینچ لے، اس شخص کے قدم میرے پیارے کی بارگاہ میں زیادہ ہونے چاہیے۔ زمین نے تنابوں کو کھینچ لیا، رب نے فرمایا وجہ یہ ہے اس کے 100 قتل کرنے میرے ولی کی یاری کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یاری اتنی بڑی یاری ہے، میری ولی کی محبت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، 100 قتل کر دیا اس نے۔ اب میں اس کے 100 قتل کرنے کو دیکھوں یا پھر اپنی یار کی یاری کو دیکھوں، اس کے گناہوں کو دیکھوں یا پھر اپنے یار کی محبت کو دیکھوں۔ اے زمین تنابوں کو کھینچ لے۔ جب زمین پر فرشتے پہنچے، زمین کھینچ چکی تھی اپنی تنابوں کو، ناپا تو قدم ولی کی بارگاہ میں زیادہ ہو گئے، بخشا گیا جنت والے لے گئے۔ اب جو مقصد تھا اس بات کو عرض کرنے کا وہ سماعت فرمائیں، آخری صرف چند بات۔ ولی کی بارگاہ میں وہ پہنچا، بولیے توجہ ہے نا میری طرف، پورا واقعہ سنیں۔ ولی کی بارگاہ میں پہنچا، توبہ کی، صرف توبہ کا ارادہ کیا ہے، توبہ بھی کی، دل میں ابھی ارادہ کیا ہے کہ ولی کی بارگاہ میں پہنچوں گا اور عرضی پیش کروں گا، توبہ کروں گا۔ کون تھا وہ؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امت میں یہودی تھا، آپ کی امت میں سے تھا، اور ولی بھی آپ کی امت میں سے، ان کے دور کا تھا وہ شخص۔ اب اس کی دل میں یہ محبت ہے، توبہ کی نہیں، محبت ہے، نیت کا اظہار کیا نہیں لیکن صدق نیت ہے، پہنچا نہیں لیکن ارادہ ہے۔ کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی سچی نیت کو دیکھے اس کو بخش دیا۔ تو کون تھا، کیا کرتا تھا، اس سے کوئی غرض نہیں، ولی سے محبت کا اظہار دل میں موجود تھا، توبہ کی نیت دل میں موجود تھی، توبہ ابھی کی نہیں، قبولیت کی بات تو آتی بعد میں ہے، کی نہیں، بخشا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی ایسے بخشا جا سکتا ہے کہ جس نے ابھی محبت کا اظہار بھی نہیں کیا، صرف محبت دل میں پیدا ہے، توبہ کی نہیں، توبہ دل میں نیت ہے۔ تو ہم تو حضور کے امتی ہیں اور ولی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، وہ آقا علیہ السلام جو امام الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، اس نبی کریم مصطفیٰ علیہ السلام کی امت میں، اور انہی کی آل پاک کی شہزادے کے ہاتھ پر بھی بیٹھے ہیں۔ ابھی پہنچنے کی بات تو دور، اگر وہ پہنچ جاتا تو شاید جہنم کی ڈیوٹی دینے والے فرشتے آتے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، سیدھا ڈائریکٹ وہ جنت میں چلا جاتا، یہ جھگڑا پڑنا ہی نہیں تھا۔ تو ہم تو اہل طریقت سے ہماری وابستگی ہے، ہم نے بیعت بھی اختیار کی ہے، محبت بھی کی ہے، عقیدت بھی ہے، اور جب کوئی پریشانی آتی ہے تو عرضی بھی پیش کر دیتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں بخشوائے جائیں، ہماری کیوں نہیں بخشش کی گارنٹی ہے، لیکن اپنا من صاف رکھنا ہے، اپنا دل، اپنا قلب صاف رکھنا ہے۔ حضور
یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سبحان اللہ، یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر صلی علی آپ کی کیا بات ہے، میرے آقا کی کیا بات ہے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے مردہ زندہ ہو جاتا۔ اس دور میں کوڑ کی بیماری بہت عام تھی، ہاتھ پھیرتے دم فرماتے بیماری دور ہو جاتی۔ تو پیدائشی نابینا ہے جس کی نظریں ہیں ہی نہیں، بینائی ہے ہی نہیں، ہاتھ پھیرتے اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ یہ کیا تھا؟ اللہ نے معجزہ عطا فرمایا۔ ہر نبی کو ولی دیے، ہر نبی کو آصف بن برقیہ جیسے بھی دیے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو آصف بن برقیہ جیسے بھی ولی عطا ہوئے۔ ہر نبی کو ولی دیے۔ آصف بن برقیہ وہ نام ہے کہ جو پلک جھپکتے، جن کی کرامت یہ ہے کہ پلک جھپکتے سینکڑوں میل کی مسافت سے ملکہ بلقیس کا تخت دربار سلیمان علیہ السلام میں حاضر کر دیتے۔ آصف بن برقیہ جیسے بھی دیے، ایسے بھی دیے کہ جو گناہگار پہنچا نہیں تو جنت کی بہاروں میں آج بیٹھ کر اور جنت کی بہاروں میں سیریں کر رہا ہے، وہ لوٹ رہا ہے، ایسے بھی دیے۔ لیکن کسی نبی کو غوث اعظم نہیں دیا۔ توجہ رکھنی ہے کہ آخری بات کر رہا ہوں کیونکہ حضور غوث اعظم کا فیضان ہے۔ کسی نبی کو غوث اعظم نہیں دیے، ہر نبی کو ولی دیے، لیکن کسی نبی کو غوث اعظم نہیں دیے۔ کیوں؟ کیونکہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر صلی علی آپ کی کیا بات۔ کیونکہ کوئی نبی حضور سید دو عالم نہیں ہوئے۔ جب حضور کی شان آئی، حضور کی ولادت ہوئی تو حضور کا آئینہ دار پیدا فرمایا تو وہ غوث اعظم کی شکل میں پیدا فرمایا۔ حضور کے جو حضور کا آئینہ ہے، عکس ہے، وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں نظر آتا۔ ہر نبی کو معجزے بھی دیے، ولی بھی دیے، لیکن غوث اعظم کو حضور غوث اعظم کسی کو نہیں دیے۔ حضور غوث اعظم جن کو دیے وہ انبیاء میں افضل ہیں، اور حضور غوث اعظم اولیاء میں افضل ہیں۔ جو حضور غوث اعظم کی ارادت میں ہو وہ ولی ہوتا ہے، اور جو ولی ہو اور ارادت کا انکار کر دے تو اگلے ہی لمحے اس کی ولایت سلب کر لی جاتی ہے، ولی نہیں رہتا ہے، غوث اعظم کا منکر ہو۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر ہے، آخری بات پیش کر رہا ہوں۔ اب آپ راستے سے گزر رہے، ایک عیسائی اور ایک مسلمان۔ عیسائی اپنے دین کا عالم تھا، عالم ہوتا ہے وہ عام شخص سے زیادہ عقل رکھتا ہے، اور مسلمان عام تھا، اس کو اتنا دین کا علم نہیں تھا، کم علمی تھی۔ اب وہ آپس میں دونوں بحث کر رہے ہیں۔ بحث یہ ہو رہی ہے کہ مسلمان کہہ رہا ہے ہمارے نبی شان والے افضل ہیں، حق کہہ رہا ہے اور سچ کہہ رہا ہے۔ عیسائی کہتا ہے جی ہمارے نبی افضل ہیں۔ اس نے پوچھا کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی نے مردہ زندہ کیا، آپ کے نبی نے مردہ زندہ نہیں کیا ہے۔ حضور غوث اعظم کا گزر ہوا، پوچھا کیوں بحث میں لگے، کیوں لڑ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ حضور یہ عیسائی اس طرح کی بات کرتا ہے۔ آپ نے عیسائی کی کلائی پکڑ لی۔ حضور غوث اعظم نے نبی کی شان ایک طرف ہے کہ حضور کی امت میں، حضور کی اولاد میں ایک ایسے شہسوار پیدا ہوئے جن کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، ولیوں کے بادشاہ پیدا ہوئے، شہنشاہ پیدا ہوئے، ان کا تذکرہ ہے۔ اب وہ کلائی پکڑ لی، جلال میں آ گئے، بابے پہ انگلی اٹھائی ہے، اپنے والد پر کسی نے انگلی اٹھائی ہے، نانے پر انگلی اٹھائی ہے، جلال میں آ گئے، کلائی پکڑ لی، فرمایا کہ میں غوث اعظم، نبی کو ایک طرف رکھ دو، میں نبی کے غلاموں کا غلام یہاں پہ کھڑا ہوں۔ اے عیسائی مجھ کو قبرستان لے چل، جس قبر کی طرف اشارہ کرے گا میں غوث اعظم زندہ کر کے دکھاؤں گا، میں غوث اعظم تجھ کو زندہ کر کے دکھاؤں گا۔ واہ واہ میرا کھڑی نے ایسے ہی بڑی وہ
زبان میں ان کی بڑی تاثیر ہے، اللہ کے ولی گزرے ہیں، جہاں پہ ان کا کلام نہ پڑھا جائے وہ سرور نہیں آتا ہے۔ فرمایا بابا میرا او شہدا او سید دون جہانی غوث العظم او پیر پیرانہ او ہے محبوب ربانی۔ یہ جو کرامت بیان کرنے لگا ہوں اس کے متعلق عارف کھڑی کیا لکھتے ہیں؟ نانک دادت ولوئی اونچا تے سچا حسبو نسبو نبیاں نالو گھٹ ناریا ہر صفتوں ہر وصفوں۔ نبیوں سے کم نہیں رہے ہیں آپ نے فرمایا مجھے قبرستان میں لے چل۔ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کوئی عقیدت مند اس حسین کرامت کا نظارہ دیکھنے کے لیے ساتھ اکٹھے کچھ بات عقیدہ لوگ قبرستان شہر بغداد کے سب سے بڑے قبرستان میں اکٹھے ہو گئے۔ میرے اور آپ کے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے قبرستان میں پہنچ گئے ہم، اے عیسائی جس قبر کی طرف اشارہ کرے گا میں غوث اعظم زندہ کر دوں گا، تو اشارہ کر۔ وہ اپنے دین کا عالم تھا، عقل مند تھا، چلاک تھا، اس نے نگاہ دوڑائی سب سے جو پرانی قبر ٹوٹی پھوٹی قبر اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تو میں زندہ کر ہی دوں گا، پہلے یہ نہ بتلاؤں کہ تھا کون اور کرتا کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام شان والے مردہ زندہ کرتے تھے، لیکن آپ نے ایک الگ بات کہہ دی کہ مردہ تو زندہ کر دوں گا لیکن پہلے تجھے بتلاتا ہوں تھا کون، کرتا کیا تھا۔ آپ فرمانے لگے اپنی قوم کا میراثی تھا، بین بجایا کرتا تھا، 100 سال پہلے مرا تھا۔ سال ایک بڑی بہت مدت ہوتی ہے، 100 سال پہلے مرا تھا، 1 صدی ہو گئی ہے، اب تجھ پہ چوائس چھوڑتا ہوں، ایسے ہی قبر سے نکل آیا پھر بین بجاتا ہوا باہر آئے۔ جو کرتا تھا وہ اس طرح باہر آئے۔ اس عیسائی نے کہا حضور یہ تو اور ہی خوب